हेजिटेट ना करें, आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस हैं उनको इधर हमारे सामने लाएं ताकि दोस्तों की गाइडेंस में कोई कमी ना रहे। बड़ा अच्छा सवाल मोहम्मद बदरी मदनी ने किया। ये फरमाते हैं कि लोगों पर जो तिलिस्म लिखा हुआ है वो तो जो प्रिंटेड फॉर्म में है उस पर कलम करना बहुत क्लियर है, और जो बैग पे लिखना है आपको याद होगा मैंने सब दोस्तों से कहा था कि इसको बैग पर भी लिखना है, याद है ना? तो वो कब लिखना है, उसकी राइटिंग की तरतीब क्या होती है? तो उसमें तरतीब ये है कि नक्श लिखने के दौरान जो उसके अलावा जो बाकी बात है उसके दरमियान उसको ना लिखें। फिर जब आपने नक्श स्टार्ट कर दिया तो उसकी जो तरतीब है उस तरतीब में उसको ना लिखें, या पहले लिख लें या बाद में लिखें, ठीक है? लेकिन उस नक्श की तरतीब के दौरान उसको ना, नक्श की अपनी तरतीब उसी तरह चले जो उसका अपना सीक्वेंस है, ठीक है? आप पहले लिख लें या बाद में लिखें, इसमें कोई अर्थ नहीं, तो बैग पर जो लिखना, लेकिन नक्श की तरतीब के दौरान उसको लिखना। जी, ये मोहम्मद रफी मदनी के सवाल थे। अब कोई दोस्त जो अपने अपने सवाल करते हैं तरतीब में आधार लिखे जाते हैं, जो तरतीब है वो इब्तदाई सैकड़ा ऐसे लिखने में जब 786 लिखते पहले 7 फिर उसका जो 8 बनाते हैं 6, ये इसी तरतीब में होना चाहिए। मोहम्मद जुबैर साहब का सवाल ये है कि हरफों के लिखने में फिगर्स के लिखने की तरतीब क्या हो? मसलन 786 लिखना है आपने, ठीक है? तो 7 पहले, फिर 8 और फिर 6। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। बाज़ दरवेश अंग्रेजी लिखने के शौक में, उर्दू लिखने के शौक में पहले 6 फिर 8 के साथ लिखते हैं, फिर 7 8 6 लिखते हैं, 6 8 7 लिखते हैं, ये इधर से ये गलत है। सही। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसने गलती की तो अपने नक्श को मार दे। थोड़ा उसकी बैक साइड पे लिखना है, अगर नहीं लिखा तो वो पूरा नक्श दोबारा रिपीट करना पड़ेगा या खाली? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर नक्श जो बैक पे लिखना है, अगर पहले लिखना भूल गए तो दोबारा पूरा नक्श लिखने की जरूरत नहीं है, उस मुताबिका साथ में सिर्फ वो तिलिस्म लिख दे काफी। सही। शाबाश, वेरी फाइन क्वेश्चन। खानों पे कलम फेरना जरूरी है? खाने हैं ना वो 36 खाने हैं जो लकीरें हैं, नैनों में भी कलम फेरनी जरूरी है? जी हाँ, मोहम्मद बिलाल कियानी साहब का सवाल, बिलाल हुसैन कियानी, इनका सवाल ये है कि जो कौलुल हक वलाहुल मुल्क है वो तो हर ज़ाहिर लिखना ही पड़ेगा ना, लेकिन जो अंदर वाली जो लकीरें हैं, बस हर एक में 3 लकीरें तो बनती है ना, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, फिर राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, है ना? तो ये इन पर कलम फेरना जरूरी है, लाजमी है। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह को मेन आइटम रह गया, असली भाई का सवाल है कि अगर किसी ने उस पर कलम नहीं फेरा लाइंस के ऊपर तो क्या वो सारा नक्श दोबारा लिखेगा? असल में बुजुर्गान ने जो तरतीब रखी है ना, उसको फॉलो करने में कोई न कोई राज जरूर रखा, ठीक है? मेरा ख्याल है अगर लाइनों पर कलम फेरना रह गया तो पूरे नक्श को दोबारा लिखने में कोई देर नहीं लगती, इत्मीनान के तौर पर आप उसको दोबारा लिखें। ये जो बैक साइड पे सर तिलिस्म लिखना है, ये उसी नक्श की जो प्रिंटेड साइड है बैक साइड, उसी के पीछे लिखना जरूरी है या नीचे खाली जगह पे लिख सकते हैं बैक साइड? आबिद भाई का सवाल बड़ा खूबसूरत है कि तिलिस्म जो प्रिंटेड है, एक तो फ्रंट साइड पे आ गया ना, जो बैक साइड पे आपने लिखना है
वो एन उसके पीछे लिखना है या इधर उधर जगह कहीं बदल कर भी लिख सकते हैं इस बात जी सर। लिख सकते हैं, कोई मसला जरा ऊपर नीचे हो जाए कोई अर्थ नहीं, लिख सकते उस लाइनों का सीक्वेंस क्या होगा? जी। जो लाइनें ड्रॉ करेंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे से समझ गए, दाएं से बाएं बेहतर है। चार्ज बातें तो पढ़ा हुआ हूँ, यानी उसका सीक्वेंस क्या होगा अगर से मैं बता चुका हूँ। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं समझे, कम पढ़े लिखों की बात। मैंने टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम कहा था 3 दफा, ठीक है। और फिर राइट लेफ्ट भी कहा था, और लेफ्ट राइट भी कहा था। तो दोनों तरह के सीक्वेंस ठीक है, बॉटम टॉप बॉटम टॉप, लेकिन तरजीह टॉप बॉटम टॉप राइट से राइट पहले, फिर राइट से लेफ्ट, फिर राइट से, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर नीचे नीचे, ये बेहतर है। लेकिन अगर उस तरह भी कर दिया तो गलत नहीं, ठीक हो गया जी। सवाल ठीक है, अगर से पहले मेरी गुफ्तगू को समय गुजारी कर दिया, लेकिन मेरा सवाल ठीक है। आसिफ भाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा उसी तरह का, नाम में अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई नाम के दौरान चीज़ मिस हो जाए, उसकी सूरत में भी हुजूर नक्श पूरा दोबारा करना पड़ेगा या जी? ये सवाल बहुत अच्छा है। नाम की इम्तराज में अगर कोई गलती हो जाए तो आप सिर्फ नाम ही रिपीट कर सकते हैं, नक्श दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक। मसलन आपने लिखा असद महमूद काजी बिन आगे बाद सब इसमें ग्रामी लिखा, तो अगर आपने महमूद का फसला दाल छोड़ दिया, अब बाद में पता चला आपने उसकी पर कलम दोबारा भेजा, उसको सही कर लें, पूरा नक्श बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ मैं आपको एक और खूबसूरत पॉइंट भी वाज़ेह कर दूँ कि नक्श बिला नाम भी अमूमी फायदे के लिए उस उन्हीं तासीर का हामिल है कि जो नक्श वाले बंदे को इंडिविजुअल मसलन किसी बंदे ने, किसी दोस्त ने दरखास्त की जनाब कि मैं अगर नक्श के ऊपर कोई नाम न लिखो तो वो नक्श अमूमी बना लूँ घर में बरकत के लिए, तो आप क्या राय देते हैं? ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। बरकत के लिए नक्श बिला नाम भी बनाया जा सकता है। इंग्लैंड के एक दोस्त ने इस सवाल किया था और रियाज भाई ने तवसत से किया था, मैंने भी जवाब भिजवाया है कि आप बिला नाम भी ये नक्श बना सकते हैं, क्योंकि तासीर अस्माए इलाहिया की, ठीक है। अगर बात करें लतीफ़ा तक कहता हूँ, पहले इसका नाम होता तूफान बिन पकड़ी भी, तो हमारे लिए तो ना लतू खान इम्पॉर्टेंट है ना पकड़ी भी इम्पॉर्टेंट, ना हमारे लिए उनके नाम में से कोई बरकत आएगी। बरकत कहाँ से? नथू खान के लिए भी और पकड़ी भी के लिए भी बरकत कहाँ से आएगी? अस्माए इलाहिया से। इसलिए अगर आपने ज़ोहर के उन औक़ात में या ज़ोहर के रफ़ीक से यादगार की उन औक़ात में वो नक्श मुर्तसम कर दिया, या मेरे मुर्तसम कर दिया यानी कि प्रिंट कर लिया, ठीक है, प्रिंट कर लिया, तो उस सूरत में अस्माए इलाहिया उनकी तासीरात जो अपने वक्त के अंदर कैच की है, लिहाजा वो नक्श आला दर्जे का नक्श उसी तरह मौजूद रहेगा। जी ठीक है। इससे एक ज़ैली सवाल, अगर हमने बिला नाम मतलब उसको लिख लिया तासीर के लिए, तो क्या ये हम फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, गिफ्ट भी कर सकते हैं, चोरी भी हो सकती है। ये भी ठीक है। लिहाजा आप कहते हैं बिल्कुल इसकी हिफाजत कीजिएगा। हाँ, ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सही।
بڑا بہترین سوال ہے سنی بھائی کا. کہتے ہیں اگر نام والا جو نقش ہے وہ چوری ہو گیا اور فائدہ کس کو ملے گا؟ چوری شدہ نقش کا فائدہ اسی کو ملے گا کہ جس کے نام کا نقش تھا، بلکہ وہ نقش اس کو نقصان پہنچائے گا جو چوری کرے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے القول الجلیل فی ذکر آثار العلم. ٹھیک ہے، یہ حضرت جعفر شاہ پورتی ان کے ایک مرید تھے، تو وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو ان کی جو کیفیات اور ان کے واردات اور ان کے ملفوظات، ان کے کرامات، ان کے علوم وہ لکھتے رہتے تھے. تو انہوں نے یہ کتاب مرتب کی اور خود حضرت شاہ ولی اللہ سے دکھائی. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کتاب پر مہر تصدیق لگائی تھی کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے سارا ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب شرف زہرہ، شرف زہرہ یاد رکھیں وہ حکم ہے اس چیز ان سے لگ پیدا کرو، تیاری کرو، بھرپور زہرہ نہ دوستی داس بڑی کمال محبت انسانوں سے، جس طرح وہ نہیں ہوتی جو مچھلیاں انسانوں سے پیار کرتی ہیں، ڈالفنس. تو میں کہتا ہوں کہ سمندری مخلوق میں ڈالفن اور آسمانی مخلوق میں زہرہ انسان سے بہت بڑا محبت کا صحت. تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شرف زہرہ کے وقت کچھ خواتین کو کچھ انگوٹھیاں بنا کر دی زہرہ کی. تو ان انگوٹھیوں کو پہننے کے بعد خواتین اپنے اپنے کاموں میں ظاہر ایک مصروف بہنیں بیٹیاں گھروں کے کام کرتی ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب مراقبے میں بیٹھتا ہوں تو انگوٹھیاں میرے پاس آ جاتی ہیں. یاد رکھیں کہ مراقبہ اثر ہوتا ہی وہی ہے جو جس کے جسم لطیف کو خواہ زندہ اشیاء میں سے، خواہ حجار میں سے، خواہ درختوں میں سے، دنیا کی کسی شے کی روح کو آپ اپنے سامنے لا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یعنی اولیاء کا درویشوں کا مراقبہ یہ ہے. عوام الناس کا مراقبہ تو ہے کہ بس کانفیڈنس ہو جانا اور اپنے آپ کو ریلیکس کر دینا، ٹھیک ہے یہی صحیح ہے، لیکن اولیاء کا مراقبہ اس سے آگے کے بعد اولیاء مراقبے میں یا وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ چیز ان کے پاس آ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں مراقبہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ آپ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انگوٹھیاں مراقبے کی حالت میں میرے پاس آ گئی اور وہ کہتی کہ حضور مہربانی کریں، آپ نے ہمیں ان عورتوں کو لکھ کر دے دیا ہے کہ جو ہماری قدر نہیں کرتی، بدن کے صفائیوں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، ہم سخت پریشانی، مہربانی کر کے ہمیں اپنے واپس بلا لیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انگوٹھیاں ان سے واپس لے لی. اگر جو عورتوں کو غصہ سے بڑا آیا لیکن میں وہ انگوٹھیاں ان سے واپس لے لی. اگر کوئی چوری کر کے لے جائے گا تو انشاءاللہ کھٹی بھی کھائے گا. اسی طرح ذہن میں رکھیں. اور کہیں سے اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے نا گھروں میں، مثلا ہاں ایک خوشگوار یا ناخوشگوار حادثے کا اکثر خطرہ ہوتا ہے. لوگ گھر میں پہنچی تو بیوی سیدھی شام کچھ ہے چلی ہے کوڑے شام کو جلیاں میں کیا کر سو سال کا راستہ جادو کا شیل آزمائے گا. تو گھر میں لڑائی کا ایک پورا سما بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر عورتیں وہ چوری کر لیتی اور جا کر جناب سائیں پور اور موسیاں ہوئی سائیں جی تو کہہ نہ پاڑے جانے کس کر سکے یہ کیا سائیں پور اور کیا پتا ہوا کوئی یہ کیا چیز ہے. سائیں پور کہتے ہیں کالا بکرا رسی اللہ کرسی، اس اثرات کو بچی گیا. اس طرح کے خوشگوار حادثات ہونے کا خطرہ کافی ہوتا ہے. تو اپنے گھر والوں کو کانفیڈنس میں لیجیے گا. بشمار کیسے جیسے آتے ہیں گھر میں لوگ پہنچے یا نقص پہنچا تو گھر آ رہی ہیں جناب سب معلوم اس کے کہ ہمارے دلہ کی جہاں پہ جنہوں نے میں کچھ انداز اب پھر بکسے توڑ کے سب کچھ نکال کے تو پھر جناب وہ وہاں سے چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں اور جا کر حساب ہوتا ہے. اس طرح کے حادثات سے بچیے گا. اس نقش کے چوری کرنے والے کو پھر دنیا کی کوئی بندہ بچا نہیں سکتا. صحیح.
साफ वाज़ेह तौर पर ये करना भी पड़ता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स है। बल्कि जो दोस्त ये नक्श लिख रहे हैं, कुछ थोड़ी सी मैं इंस्ट्रक्शन और दूंगा, दुनिया में सारी जिंदगी आप जिसको जिस मकसद के लिए जहां भी लिख कर देंगे चलना काम करेगा। शेफ जोन तो आप ये नहीं मिलना है ना, 20 के बाद शेफ जोन तो खत्म, बनाने का चांस है। बना हुआ नक्श आपने सीख लिया अपने दोस्तों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, असद भाई हैं, फुरान हैं, आबिद भाई हैं, छोटे शेर हैं, सलीम भाई हैं, अलीफ भाई हैं, तो उस सारे सब गुस्सा करके बड़ा ना कि नहीं कोई खराब हो ही गए पीछे। तो ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इसके साथ जैसे बुजुर्ग दोस्त हैं, तो इन दोस्तों से सीखें और अच्छी तरह इस नक्श को लर्निंग की कोशिश करें, आप उसको सीखें। जब इस नक्श को आप सीख लेंगे तो ये अस्माए पाक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहायत जलील कदर अस्मा है, वल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम वल मालिक, ये एक तस्बीह डेली पढ़ लें और फिर जहाँ कहीं किसी मकसद के लिए भी ये नक्श देंगे, इंशाअल्लाह अजीज काम करेगा। उसके बाद ऐसे मैं तभी तो बड़ी सख्ती करूँ। आपके जर्नैल भी मेरे पास आते हैं ना, तो लगे लोग उनसे खड़ा कर देने पड़े। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये अपने भाई है ना, इससे चूँकि हमारी दाखिल में पहले इसको भाग नहीं, तो इससे अपने प्यार के पास में नहायत तरह से सेंसिटिव प्यार का मदद करने वाले भाई। तो क्या कर रहा था कि नक्श लिख कर देने के लिए ये याद रखिएगा कि मखलूक को ये सीना नहीं बनाने। अगर आप तवीज़ 5-10 उसको पढ़ा दें नीली स्याही वाला, उसमें अल्कोहल भी पड़ा होता है, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है, आम चीज़ें भी पड़ी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है मेडिकली वो जो चीज़ उसमें केमिकल्स होते हैं वो बदतरीन नुकसान को जाते हैं। ये गलती नहीं करती, उसका तरीका क्या है, ज़ाफ़रान थोड़ा सा ले लें, उसको साफ पानी में डाल दें या अड़के गुलाब में डाल दें, तो वो नहायत खूबसूरत किस्म का एक जर्द रंग का पानी से उसमें थोड़ा सा मुझे रंग भी डाल चाहिए, उससे लेकर पीने के लिए देते। ज़ाफ़रान उन दवाइयों में से है कि बॉडी सेल्स में जो दवाई रसाई नहीं कर पाती ना, ज़ाफ़रान उसको बॉडी सेल्स तक पहुँचा देता है और रिजुविनेटर है, इस एतबार से भी मुफीद है। तो जब आप कभी किसी को देना चाहें तो ज़ाफ़रान के साथ लिखकर आपने वो अपने अमामा शीट में रख ले, टोपी में रख ले, जेब में रख ले, पॉकेट इसमें पर्स में रख ले, पाउच में रख ले, किसी चीज़ में रख ले, तो उसको इंशाअल्लाह घर में रख ले। लेकिन लिखने की तरतीब यही होगी जो आपने आपको सीखा। जितने दोस्त मेरा बनवा रहे हैं खालिस अगर रज़ाए रब के खातिर मेरी तरफ से सबको जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? लिखते वक्त अगर कोई और धात पास हो तो उसके असरात होंगे, इंशाअल्लाह नहीं। क्योंकि ये टाइम जो है ये एक खास सियारे का नहायत मुअस्सर वक्त नंबर 1। इस वक्त के डोमिनेंट धात है, आप उस पर लिख रहे हैं, कोई भी अगर साथ हो पास हो, बस आले रूहानियत जो है एक कानून बयान करते हैं तो आपने एस्ट्रल ट्रैवल करना है। हाँ, ये भी अच्छा हो याद आ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहें, और एस्ट्रल ट्रैवल ये होता है कि आप रूहानी तौर पर जिस तरह हमारे मोदिया कादरिया शरीफा का और मोदिया सोलरदिया का तरीका है, हम मामूलात में से असबाब में से कि हर रोज़ मदीना शरीफ जाना, हर रोज़ मदीना शरीफ जाना, क्या कह रहा हूँ, इस बात का वजह नहीं है हर रोज़ मक्का शरीफ जाना, बल्कि
ہمارے جو مشائخ ہیں بزرگ ہیں ان کے بعض معاملات اس طرح کے بھی ہیں کہ پانچوں نمازیں مکہ شریف میں پڑھنا ہے، پانچوں نمازیں مدینہ شریف میں پڑھنا ہے، یہ پاسبل ہے؟ اس کو عام آج کل اس طرح میں کہتے ہیں ایسٹرل چیک، ٹھیک ہے، بدن سے نکل کر بدن یہاں رکھا ہوا ہے اور آپ حرم پاک کا طواف کر رہے ہیں، آپ سرکار کی قدرت خزانہ شریف کو چون رہے ہیں، مبارک جانے کو چون رہے ہیں۔ مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں قدرت خزانہ شریف کا نہیں چونتا، اپنا ایمان ہوتا میں نہیں چونتا، کیوں کہ سرکار نیچے ہوں اوپر انسان اوپر جا کر کہ میں چون رہا ہوں تو فائدہ ہوگا اللہ، ہاں سرکار کے روزہ مبارک کے سامنے والی زمین کو چونوں گا، جو میرے خزانہ شریف چوننا چاہتے چونکہ میں ان کو مانا نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن صاحب ادواشی والے یہ خود انہوں نے مجھے میں پاس بیٹھا ہوں بلکہ خود مجھے ہی سنایا تھا، فرماتے ہیں میں نے ڈر لگتا ہے مدینہ شریف جہاز سے بیٹھ کے جانا، ایک دفعہ کسی مجبوری کے تحت میں مدینہ طیبہ کی کسی ایسی فلائٹ پر چلا گیا، ٹائم تھوڑا تھا تو مجھے سخت ندامت ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں ڈھل کر تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں معافی کا خواستگار ہوں کہ جہاز پہ آ رہا ہوں، جہاز اوپر فضا میں ہے، سرکار کا روضہ پاک جو ہے زمینی حوالے سے ذرا اس بلندی پر نہیں ہے، تو میری طرف سے بھی بے ادبی کا خدشہ، جہاز بھی بے ادبی کر رہا ہے، مجبوری بھی ہے، آقا معاف فرمائے۔ خواجہ صاحب نے یقین فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں دیکھیا کہ روزہ پاک میں نے جہاز کو اٹھتے نظر آیا، یہ خواجہ بھی بلا سکتا ہے، تو یہ رنگ ہے۔ تو پرواز میں بڑے خوبصورت موضوع ہے، چلو کسی اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ اس میں کیا کیا اثرات پوشیدہ ہیں، کیسے انسان جائے، کیسے جائے گا روزانہ اپنے بزرگوں کے معاملات کرے، وہ خود چلا جاتا ہے۔ ایک دن رمضان شریف کی رات تھی، تو میں اپنے معاملات میں مطالعے سے بہتر دنیا کی کوئی چیز کو نہیں سمجھتا، وہ وظیفے پڑھنے بہتر مطالعہ کرنا، مرضی کو سب مطالعہ کرنا، تو میں اس میں ساری امت کرنا، مطالعہ کرتے کرتے تو رات کے 2 بجے کے ٹائم مجھے ایک پیاس لگی، دیکھا تو پاس پانی نہیں تھا، مجھے اپنے عزیزوں پر غصہ میں کیسے نالائق لوگ ہیں، پاس پانی نہیں رکھتے، رات کو اگر پانی ضرورت پڑے میں کہاں سے دراز کر کے پیوں، کڑل کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، کچن میں جا کر برتن کو سونگنا ہو، بڑا عجیب سا لگتا ہے، مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا اور میں اس پر سو گیا، لیٹ گیا، بلکہ یوں کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا، تو میں نے دیکھا سرکار کا روضہ پاک ہے، روضہ پاک کے ساتھ ایک ٹوٹی نہیں، یہ میرے ساتھ ہے ریاض، میں سے کہتا ہوں ریاض پردھان کہتا نا آپ کو، میں کہتا ہوں پردھان یہ لے سرکار کی طرف سے آپ جی بھر کے پیا، جی بھر کے پیا، بلکہ پہلے چل رہا ہے پہلے آپ پھر جی بھر کے پیا، اور بڑی کیفیت میں جی کو کھلی، اس کے بعد تو یاد رکھیں ایک کلمہ آپ کو سمجھا دوں کہ جب کبھی آپ کو پیاس لگی ہو یا بھوک لگی، ٹھیک ہے، جب کبھی پیاس لگی ہو یا بھوک لگی یا کوئی چیز کھانے کی خواہش اور شدید خواہش، اس حالت میں سونے کی کوشش کریں، اگر آپ سو سکے تو جس جگہ پہنچنے کا تصور کریں گے وہ چیز آپ کو وہاں مل جائے،
یہ میں ایسی چیز آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ غالباً آج کی محفل کا انعام کیا ہے، ایوارڈ کیا ہے. اولیاء کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ وہ کم کھانے کا کیوں ماحول ہو گیا؟ کم کھانے سے دوری زیادہ ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. اس میں راز ایک راز یہ اور بھی ہے، ایک راز یہ بھی ہے کہ جب آپ کی روح ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کچھ کھاؤں گی، روح سے کہیں وہاں ملے گا. روح پیاسی ہے، پینا چاہتی ہے، اس سے چلو زمزم کے پاس چلو، انشاءاللہ آپ زمزم پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں، مسجد نبوی میں کیا ہے، مسجد نبوی میں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، چلو روز کھائیں گے، سو جاؤ. یہ وہ نیند ہے جو انسان کی تقدیر بدل کر، یہ بڑے لمبے موضوعات ہیں انشاءاللہ. پتہ ہے ہم تو چھیڑتے رہتے ہیں موضوعات کو، تو یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے لیکن میں نے کروڑوں پیڑھیوں سے بہتر ہے. تو ایسٹرل ٹریول کی بات ہوتی ہے کہ جانا اور جہاں انسان چاہے جا سکتا ہے. تو انسان کے اندر ایک ڈیزائر پاورفل ہے، یہ قانون ہے. اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں ایسٹرل ٹریول کے ساتھ، ایک جذبہ، ایک ایموشن، ایک نیڈ، ایک ڈیزائر، ایک لانگنگ آپ کے اندر غالب ہونی چاہیے. اس لانگنگ کے ساتھ روح کو کہیں کہ یہ تمہاری خواہش وہاں پوری ہوگی، روح اڑ کر وہاں پہنچے گی. کیوں؟ کہ روح کو آپ اپنے رستہ دیں. ایک میتھڈ، ایک موڈیلٹی اس کو سکھا دیں، یوں کرو گے. تو میں ریاض میں وہاں پہنچے، مجھے شدید پیاس لگی تھی، میں سرکار کے حدیث پڑھتا. اس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بات کر رہا ہوں. ذہن حضور پاک شہنشاہ کونین کے قدموں میں، تو بس اسی حالت میں سوچے سمجھا ہوں اچھا میں حدیث پڑھتا ہوں. یہ کام جو اس وقت بات آپ اس میں جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسٹرل ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ایسٹرل ٹریول کے لیے کوئی بھی دانت آپ کے بدن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. خواہ یہ، خواہ کوئی اور، خواہ چاندی، خواہ سونا، خواہ کوئی اور دانت میں سے گڑی ہے تو گڑی بھی اتار دیا. اگر بیٹیوں میں سے یا بزرگ خواتین میں سے یا بچے میں سے کوئی ایسی ہو، بہنوں میں سے یا زیور پہن رکھا ہو تو ان سے درخواست ضرور ان کو سکھائیں کہ ایسٹرل ٹریول کرنا ہے تو زیور بدن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان کے سوال سے بات آئی تھی کہ جب آپ یہ دو لکھ رہے ہو تو دیگر داتے ہیں اگر پاس میں اس کا اثر اس صورت میں تو پروائڈ نہیں، کوئی ایسا لاس نہیں. ایسٹرل ٹریول میں تاہم جب آپ اس کو ٹریول کرنا چاہیں تو یہ لو پاس کر لیں، برکت دیں، فائدہ دیں، لیکن بدن کے ساتھ ٹچ نہ کر لیں. یہی مجھے کہ آپ لوہے کی چارپائی پر آپ سو رہے ہو اور لوہا آپ کی بدن کے ساتھ ٹچ کر رہا تو آپ ایسٹرل ٹریول نہیں کر سکتے. ہم لوگ لوہے کی کرسی پر بیٹھے ایسٹرل ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کر پائیں. دھاتوں سے ذرا الگ رہنا پڑتا ہے. کوئی کپڑا بچھا لیں، کوئی گدا بچھا لیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹچ نہ کرے دھات. لیکن وہ الگ موضوعات ہیں. آج کا موضوع ہے جی بھائی رات کو چار کریں وہ شاید رسی نہیں لائے تو آپ دماغ کو خوب کھا لیں اور پوچھیں جس دن میں اگر بغیر نام کے لکھ کے رکھ لی ہے، کوئی کسی کو گفٹ کرتے ہیں پھر نام لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ بہترین تو علی بھائی کے سوالات دو ہیں. اگر آپ کے پاس لوگ موجود ہیں اور آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، نام نہیں لکھا، بہترین تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں. 1 نمبر 2 علی بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو دیتے وقت کیا اس کا نام لکھ سکتے ہیں؟ نام لکھنے کے لیے خاص اس لوگ پر کوئی اور تصرف نہ کیجیے گا. اس کے لیے خاص ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا،
मैं आपको कैलकुलेट करके इसमें सब मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया और मैं आपको भी बता देता कैलकुलेशन करके फलां सितारे की फलां के साथ तस्दीस हो या तस्दीस हो या तरवीब हो, ये नज़रात सियादान कह रहे हैं। तो कौन सी नज़रियात जो नज़र है सियादान की उसमें ये लिखना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँगा। अगर किसी को आप बाई नेम देना चाहते हैं यानी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं विदाउट नेम, अगर विद नेम देना चाहें तो फिर मैं आपको वो टाइम बता दूँगा कैलकुलेट करके कि जिस टाइम में आप उसका नाम लिख करके उसको दे सकते हैं और लोग भी उसके साथ मुख्तास हो जाए। सलीम भाई का सवाल है कि जो विदाउट नेम लिखी गई लो है हमारे पास नहीं उसको पहुँचे नहीं थे मैंने बात पहले की है। अच्छा होगा एडवाइस कि जो लो आपने विदाउट नेम लिखी, ठीक है, क्या उसके असरात उसी तरह है? जी, वो आप किसी को गिफ्ट करेंगे उसके असरात उसी तरह लो जहाँ भी होगी अपने असरात बशर्ते कि इस टाइम में लिखी गई हो कि जो टाइम इस वक्त जा रहा है उन सातों में लिखी जाए और प्रॉपर तरीके से उसमें वो सारी तासीर हो जाएगी और फिर जिसको भी आप डोनेट करना चाहें। डॉक्टर जफर साहब का बंदे का नाम से लिखी गई और वो बंदे का इंतकाल हो गया वो लोगों का साथ क्या रहेगा। किसी के नाम पर लिखी गई है उस बंदे का इंतकाल हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग उसको इंतकाल के बाद भी फायदा देंगे। क्यों? अल्लाह रहमान रहीम अल मलिक अल कुद्दूस, ठीक है, ये इसके मिसाल के बाद भी फायदा रहेगी बशर्ते कि उसकी बिलोंगिंग्स में उसके तबर्रुआत में वो रखी गई हो। अगर आप ये लोग किसी को दे देंगे तो उसके यहाँ भी तबर्रुक का फ़ायदा ज़रूर देंगे। क्यों? कि अल्लाह के अस्मा के लोग तबर्रुक का फ़ायदा ज़रूर देंगे। डॉक्टर जफर साहब ने सवाल पूछा था कि ये लोग उनको ज़रूर सिलसिला नक्शबंदिया से अगर गिफ्ट कह रहे थे कि मुझे इनायत किया गया जनाब की तरफ से, उनका ताल्लुक दूसरे सिलसिले से, तो वो अर्ज़ कर रहे थे कि इसमें कोई ख़ास इजाज़त वगैरह की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। इसमें इजाज़त का कोई मसला नहीं, ये किसी ख़ास सिलसिले की नहीं, यानी कोई कह ये कादियों की या नक्शबंदियों की नहीं या नक्शबंदियों की या तो चश्तियों की नहीं, रूहानी वरासत सब की काम है। चश्तिया कादरिया सोहरवर्दिया ये सिर्फ बुजुर्गों के नामों की वजह से तकसीम हुई है। बस एक बाप के दो बेटे हैं और एक का नाम है अब्दुल कादिर, उसके मुरीद कादरी कर रहे हैं, उसके शागिर्द, एक का नाम है अब्दुल वासे, उनकी शागिर्द वासे ही कर रहे हैं। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है नक्शबंदिया में, चिश्तिया में, कादरिया में, सोहरवर्दिया में, अल्लाहिया में, शादिया में, सब एक है, सबकी रूहानी विरासत काम है और इसका ताल्लुक किसी एक सिलसिले से बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब बता दीजिएगा कि इसका ताल्लुक किसी एक स्पेसिफिक सिलसिला से नहीं। हाँ, अगर जिस सिलसिले का शेख हो आपको दे रहा है और साहिब तसर्रुफ शेख है तो आपको डबल फायदा होगा, ठीक है। एक तो लोग का फायदा, दूसरा शेख अगर वली काबिल है, अल्लाह के महबूब हैं तो साथ उनकी रूहानियत भी विलायत भी काम करती है। मसलन हमारे यहाँ मौजा किधर है पता है ना? इनके भाई की शादी को 1 महीना पहले इनका निहायत कीमती कैमरा फ्रांस से छोटे भाई लाए थे, बहुत कीमती कैमरा गुम हो गया। घर में इधर उधर एक इंच कोना कोना छापा न मिला, खानदान में, बरादरी में, रिलेटिव से पूछा, तलाश करके बस करके पहले मिला। जिस दिन लो लिखी तो उस दिन लो लिख कर जहाँ रखी, सुबह जाके तो कैमरा वहां रखा था लो के साथ। अब हुआ क्या?
لوگ کے موکلین موکل جو ہوتے ہیں، موکل اس فرشتے کو کہتے ہیں جو اسماء الہیہ کا کام کرتا ہے یا آیات پر یا سورہ قرآن پر کام کرتا ہے، اس کو موکل کہتے ہیں۔ تو موکلات نے اس کو وہاں سے اٹھایا جہاں پر بھی کہیں تھا اور لا کر کے کرنا دیا، چیزیں شفٹ کرنا، ادھر ادھر لے جانا۔ بعض دوستوں کو لکھتے وقت بھی احساس ہوا ہے کہ بہت سارے، مثلا ایک عزیز بتا رہے تھے کہ لکھتے وقت گلاس کے بلکہ خاتون بیٹی انہوں نے لکھ رہی تھی تو گلاس ٹوٹنا شروع ہو گئی، تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا نام ہے؟ میں کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ باز کر ملائکہ جلا دی گئی، زور سے جلا دی ہے اور کوئی ہر چیز ٹوٹ بھی گئی، گھبرانا نہیں۔ ایک سید زادے نے انہوں کو لکھ رہے تھے کوئی چیز باہر سے اڑتی اڑتی آ کر ان کی راہ میں گھس گئی۔ ایک اور عزیز پتہ نہیں کیا کیا یہ سامنے بیٹھے ہوئے چلنے لگے تو ایسے لگا جیسے زمین کے اندر کے خزانے نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو پھر میں نے سمجھا کیا میں احتیاط کے ساتھ بہت کچھ نظر آتا ہے، بہت کچھ سنبھالنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں خفیہ رکھنی پڑتی ہیں۔ اس طرح ہر دوست کی کوئی نہ کوئی کیفیات آئی ہے، حیرت انگیز قسم کی۔ آج بلکہ کل ایک خاتون تشریف لائیں تو ان کو لو لکھنے کے بعد اچانک سو گئی تو دیکھا کہ وہ مینار شریف میں ہیں اور وہاں ہمارے میرے چچا حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے پوری ایک سیریز معلومات کے لیے جو 100% ہر چیز میرے بارے میں، میرے گھر کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، وظائف کے بارے میں، کاغذات کے بارے میں، تو اس طرح کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا انفارمیشن ہے جو بعض چیزیں بتا سکتے ہیں، بعض نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو غیبی شرائط ملتے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے پاس رکھیں، یہ وظیفہ پڑھ کے سوئیں، رات کو خواب میں آپ کو وہ مناظر نظر آ جائیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ استخارے کے لیے بہترین چیز ہے، سرانے کے لیے رکھ کے سو جائیں اور تصور کریں کہ میں فلاں مسئلے میں گائیڈنس چاہتا ہوں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہتا ہوں گائیڈنس بہترین استخارہ۔ جی جناب، کوئی اور سوالات ہوں تو اس کے ساتھ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بڑی دیر سے ایک سوال ہے جی کہ ٹائم پیریڈ میں آپ کتنی دفعہ لو لکھ سکتے ہیں؟ تا قدامت میں یہ جفت، اس کا کوئی تعین نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس دوران لکھتے ہوئے آپ کو خوف آ جاتا ہے، خوف آپ کو دوبارہ وہ لکھنے کی ضرورت ہے؟ یعنی خوف آ جاتا ہے؟ جی، اچھا، یاد رکھیں کہ یہ لو ہے ہی خوف دور کرنے کے لیے۔ یہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ لو لکھتے ہوئے خوف آ ہی نہیں سکتا، پوری گارنٹی سے۔ اور اگر آئے گا تو اس خوف پیدا کرنے والے شے کے ساتھ ناسی ہو جائے گا۔ چھوٹے شیر کہاں ان سے پوچھیں لکھتے وقت ان کے اوپر کیفیت خوشی کی مسرت کی کیا؟ زہر کے جو شرف کے اعمال ہیں وہ ہے خوف دور کرنے کے، ہر طرح کا خوف ہمیشہ۔ میرا آپ کو یاد ہوگا کہ زوال علم کا خوف، زوال اقتدار کا خوف، زوال صحت کا خوف، زوال آبرو کا خوف، کسی بھی زوال کا خوف، کسی بھی شے کے انحطاط کا خوف، کسی بھی شے کی زوال دولت کا خوف، خوف یہی ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا؟ تو کوئی بھی خوف اس سے آپ کو یہ لو محفوظ کرنے کے لیے لکھی گئی۔ یہ لو ایک تحفظ ہے، لو ایک سہارا ہے، اس میں خوف آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی خوف آ گیا اس کا مطلب اس کی موت آ گئی خوف کی، یعنی وہ اپنی موت کی دہلیز پہ آ گیا، وہ آپ نے اس کے لیے پھانسی لگا رکھی ہے، پھانسی کا بندہ آپ نے لگا رکھا ہے، آپ اس سے کہیں آؤ نہ تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ خوف کے آنے کا مطلب ہے خوف پھانسی گھاٹ پہ پہنچ گیا، اس کو پھینک کر انشاءاللہ وہ خوف زندگی میں دے رہے ہیں، وہ خوف زندگی میں میں نے کہا تھا تفصیل سے پہلا، لیکن شاید کوئی بچہ بھول گئے یا میں نہیں تھی بس۔ تو یہ پکی بات ہے کہ
خوف کو ہمیشہ کے لیے ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہ ساری محنت آپ نے کی ہے. لہٰذا وہ خوف جو اس کی ادائیگی کے وقت آیا، وہ خوف اپنے مقتل پہ پہنچ گیا. اب آپ اس کو قدر کر کے کرتے ہیں، اور وہ خوف زندگی میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. بڑا اچھا سوال اور بڑی قیمتی بات، اگر رہ جاتی تو نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح. ویسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن جس بات نے اب کی ہے نا، یہ پہلے اتنی فورس کو بھی میرا خیال ہے بات کرنے کی. جی سر، کوئی سوال رہنا نہیں سر؟ تو کل کی حضور بعض عاملین یا بعض حضرات کہتے ہیں جی کہ نقش کی انگوٹھی بنا لیں یا گلے میں ڈال لیں، اس حوالے سے حضور کیا؟ بہترین بات ہے. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی مشتری ہوتی ہے. اس میں نیلم کے انگوٹھی اگر آپ بنا لیں اور اس پر 9 کا فگر لکھ دیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی. لیکن اگر آپ کو کوئی سونے کی کام کا پتہ دے رہا ہو تو کیا ضرورت ہے 1.5 تولا سونا جا کر بازار سے چلنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بات صحیح. منصوبات جو ہے حضور لوگ یا شرط کے وقت میں حضور منصوبات کا ضروری ہے حضور، یا صرف لکھتے وقت منصوبات ضروری ہے؟ مزید دیگر اوقات جو آ رہے ہیں حضور شرط کی. آپ کا سوال واضح نہیں. جو منصوبات ہیں حضور لوگ ہر شرط کے وقت ضروری ہیں حضور، ان کا پورا اہتمام کرنا ہر ساتھ کے ہر ساتھ. اچھا شاہ آنے پھر ہم کو کیا چیزوں ہیں لیکن تو نکل دیا ہے. ہر ساتھ میں جب بھی آپ یہ پروسیس کریں گے تو منصوبات ظہر کا ہونا ضروری ہے شرف ظہر کے دوران. بعد میں کوئی ضروری نہیں. لکھنے کے وقت ہر بلکہ لازمی ہے، کمپلسری. بلیک کپڑے کا پاس ہونا کمپلسری، گلاب کی خوشبو کا ہونا کمپلسری، دیگر خوشبویات کا ہونا کمپلسری، منہ جنوب کی طرف ہونا کمپلسری، اور جو میں نے آپ کو پہلے جو افضائل بتایا وہ کمپلسری، سلام جو ہے وہ کمپلسری. یہ ساری چیزیں کمپلسری. لیکن حضور ایک ہی ساتھ اگر 10 الوا لکھنی ہے تو پھر تو ایک دفعہ کافی ہے نا. ہاں ظاہر بات ہے اگر ایک ہی ساتھ میں 10 لکھنی ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنا اسپیڈو میٹر جو ہے ڈاؤن ذرا رکھیں تاکہ یعنی پسینہ نہ آئے. زور بھی بیچارہ شرما جائے گا، گیس بنائی میں آرام سے صبر سے. زور جو باقی چیزیں سکھاتا ہے اس میں صبر دے سکتا ہے. ایکٹیو بندہ زور کے مزاج کے خلاف یہ بھی بہت تیز بندہ تیزی طرح دکھانے والا وہ زور کے مزاج کا نہیں ہے، زور ٹھنڈے مزاج کا صحیح ہے. اس لیے جتنا صبر بہتر ہوگا لیکن اتنا بھی نہیں جتنا کام بیٹھے گا اتنا پورے شہر میں سونے سے کلو بھی نہ تو تیزی میں نہیں. لیکن اگر آپ کی سپیڈ ٹھیک ہوگی، جیسے ہمارے صبح کی ریاض بھائی کی دیگر بعض دوست ہیں بلال جی کی لکھنے کی سپیڈ خاصی بہتر ہو گئی ہے، امپروو ہو گئی ہے، اچھی بات ہے. حضور کنسٹنٹلی بعض دفعہ 2 گھنٹے بھی تو مل رہے ہیں حضور. ہاں یہ بھی ہے کہ شرف ظہر کے لوگ ساتھ مل گئی، ساتھ فرینڈلی ساتھ مل گئی تو 2 گھنٹے جو آپ کے پاس موجود ہیں کافی کوشش ہے. جی جی بالکل. یہ میں نے سلیم بھائی کا سوال ہے کہ اس سال ثواب کے طور پر مسئلہ آپ نے کسی دوست کو گفٹ کی بائی نیم لکھ کر یا وداؤٹ نیم گفٹ کی، جناب یہ آپ کے لیے میں تحفہ پیش کرتا ہوں اور اس کا جب بھی آپ جتنا آپ کو فائدہ پہنچے، یہ میرے فلاں عزیز اس دنیا سے گئے تھے ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہترین صدقہ جاریہ. جب تک اس لو پر یہ پاک اسماء پڑھے جاتے رہیں گے یا موجود رہیں گے تو پڑھنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا یا رکھنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا تو اس کا ثواب نہیں ہوگا. اب لیکن کنواں ہے مثلا تو کنواں کسی نے کھدوا دیا ہر وقت تو کنویں سے پانی تو نہیں نکالتا، جس کو حسین ہو گیا نکالتا رہتا ہے، کنویں سے پانی چلتا رہتا ہے. جانور بھی اگر پیتے تو اس کے لیے کنٹینیوسلی ایک فائدہ چلتا ہے. تو یہ صدقہ جاریہ کی بہترین بڑا خوبصورت سوال ہے. بلکہ یہ سارے سوالات جو آج لکھے گئے ہیں اور کہے گئے ہیں اور یہ جواب آپ کو ملے یہ کوئی رسالہ بن سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ بڑے دوست ہیں سارے کمپیوٹر جانتے ہیں یہ رسالہ مطلب کر دیں دوستوں کی بارے سے، اس میں یہ لفظ بھی لکھیں، اس کے افطار بھی لکھیں، جو میں نے بریفنگ سیشن دیا تھا اس کو آپ اس میں انکارپوریٹ کریں. یہ سارے سوال
ریکارڈیڈ ہے سارا ضرور. تو ریکارڈیڈ چیز موجود ہے تو آپ اس کو ایک چھوٹی سی کتاب بنا کر سب رستوں کو لکھ کریں. سر یہ 7 دفعہ جو سلام کہنا ہے اگر اس میں اشتباہ پیدا ہو جائے سر کہ 6 بار کہا ہے کہ 7 بار کہا ہے. ویسے بھی سلام کہنا اپنے یہ 1 دفعہ کہنا بھی کافی ہے, 3 دفعہ کہنا تو بھی کافی ہے, 5 دفعہ کہنا کافی ہے, 7 دفعہ کہنا عاملین کے معمولات میں سے ارجا قابل ترجیح. اگر اشتباہ پیدا تو کیا ہے باقی فرشتوں کے بھی سر لکھتے ہوئے ایک دفعہ ان کو کہہ دینا ہے. جس رشتے کا نام لکھیں, اچھا سوال ہے, جس رشتے کا بھی نام لکھیں علیہ السلام ضرور کہا کریں. جس طرح جس نبی مقرر کا نام ہے آپ کہتے ہیں علیہ السلام. آپ کبھی بھی صرف حضرت ابراہیم کا نام نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسی طریقے سے جس رشتے کا نام لکھیں نا تو علیہ السلام. اب دیکھیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کہا جاتا ہے, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کھاتا رکھا جاتا ہے اور بینک بیلنس ٹھیک نہیں ہے کچھ لوگوں کو نہ غصہ کرنا اور بھی لوگوں کو نہ غصہ کرنا, لیکن ان کو بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کہا کریں. صحیح. میرا خیال ہے کافی باتیں آتی ہیں. جی ابھی علی بھائی بھی ہے نا, علی بھائی